السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے نا، وہ صحت ہوتی ہے۔ جس کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ زندگی کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر سکتا، وہ زندگی کو اچھے طریقے سے جی نہیں سکتا یا پھر زندگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی بھی عذاب ہوتی ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کی زندگی بھی عذاب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو، اپنی شریک حیات کو اور باقی لوگوں کو مصیبت میں اور آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ویورز، کچھ باتوں کا خیال رکھ کر ہم ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم ان باتوں کا خیال نہ رکھیں تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج میں 8 اہم باتیں شیئر کروں گی جو ہمیں ہیلدی، صحت مند اور طاقتور رکھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں، طاقتور رہیں، اور جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اور بھی زیادہ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ دیکھیں ویورز، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ آزمائش ڈالتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس راستے پر چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو 80 سال کی عمر میں تر و تازہ اور چوکو چوبند رہیں گے، فریش رہیں گے، جوان رہیں گے۔ اور جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو 20-25 سال کی عمر میں وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اینڈ they feel zero taste in their life، اور وہ بیمار، کمزور اور کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین جن کی عمر 25 سے 27 سال تک ہوتی ہے یا 30 سال ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور زندگی سے بیزار ہوتے ہیں اور بس وقت کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو فراموش کر چکی ہوتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک شاندار زندگی گزار سکتی ہیں۔ اسی طرح میل کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ جاب شروع کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی خوبصورتی ہی نہیں ہے۔ دونوں جینڈرز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اچھی طرح جینے کے لیے دی ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی تحفے میں دی ہے، ہمیں اس تحفے کو بڑی خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں آج اس ویڈیو میں 8 اہم باتیں ڈسکس کروں گی جو ہمیں زندگی میں جلدی بوڑھا ہونے سے بچائیں گی اور ہمیں زندگی کے اصل ٹیسٹ کو فیل کرنے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس پریشانیاں اور سٹریس، یعنی ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ویورز، ہمیں بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں، لیکن تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا، وہ سٹریس ہے۔ مختلف چیزیں ہمیں سٹریس میں مبتلا کرتی ہیں، ذہنی تناؤ میں مبتلا کرتی ہیں، لیکن ویورز اس کا حل اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ہزاروں سلوشنز مل جائیں گے گوگل پر، لیکن میں آپ سے سب سے ایفیکٹو اور بہترین طریقہ شیئر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ اچھی چیز نکلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے۔ جب ہم اپنا ان پٹ خراب کرتے ہیں، خراب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، خراب چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، خراب چیزیں اپنے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور خراب چیزیں اپنے جسم میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمارا ان پٹ خراب ہوتا ہے تو ہمارا آؤٹ پٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ۔ اگر آپ کی زندگی گاربیج بن چکی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ کس طرح چینج کریں گے؟ جو چیزیں آپ لے رہے ہیں الفاظ کی صورت میں، امیجز، تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں، آپ ان چیزوں کو آپ چینج کریں۔ کیا کھا رہے ہیں اس کو چینج کریں گے تو آپ کا آؤٹ پٹ آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ یقین کریں، آپ کی ساری انرجی، آپ کی ساری توانائی جو جذب کر رہی ہے وہ سٹریس ہے، ٹینشن ہے۔ میرے نانا ابو، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ٹینشن نہ لو، خوش رہا کرو۔ تو بعض اوقات وہ غصے میں آ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی خالی بات ہے، اتنی کھوکھلی بات ہے کہ پریشان نہ ہو۔ انسان پریشان کیوں نہ ہو؟
اتنی ساری چیزیں زندگی میں پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی شخص پریشان نہ ہو تو پھر اس کو طریقہ بتاؤ کہ کس طرح پریشان نہ ہو۔ صرف یہ کہنے سے کہ پریشان نہ ہو پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ ویورز، لوگ صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، لیکن یقین مانیں کہ ان کے پاس سلوشن نہیں ہوتا کہ کس طرح پراپرلی اس مسئلے سے بچا جائے یا پراپرلی اس مسئلے کو ایوائڈ کیا جائے۔ ایفیکٹو سلوشن جو ہے، موسٹ ایفیکٹو جو ہے یا پھر ایفیکٹو ترین سلوشن وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ان پٹ چینج کریں۔ اب جو 7 مزید پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی، وہ ساتوں کی ساتوں باتیں آپ کی ذہنی تناؤ، فرسٹریشن اور ٹینشن کو کم بھی کریں گی اور آپ کو ایک بھرپور زندگی جینے میں بھرپور ہیلپ فل بھی ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہی غلطی کرتے ہیں جو اس بڑھیا نے کی تھی، جس بڑھیا کے پاس ایک کٹیا تھی، جھونپڑی تھی یعنی، تو وہ بادشاہ کے محل کے بالکل ساتھ تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کا لک بڑا خراب ہو رہا ہے، میرے محل کا شو خراب ہو رہا ہے اور میرا محل بڑا بدنما لگ رہا ہے اس جھونپڑی کی وجہ سے۔ تو اس بڑھیا سے کہو کہ اس جھونپڑی کی جگہ ہمیں دے دے اور اس کو جتنے پیسے چاہیے وہ ہم سے لے لے۔ وزیروں نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اکیلی بڑھیا رہتی ہے، اس کو ہم سمجھا دیں گے۔ وزیر گئے اور جا کے اس سے کہا کہ یہ جو جھونپڑی ہے اس کو یہاں سے ہٹاؤ، کہیں اور تمہارے رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، یہاں بادشاہ اپنے محل کے لیے ایک باغ بنانا چاہتا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ میں یہ جگہ نہیں دوں گی، یہ میری جگہ ہے، میں بالکل نہیں دوں گی۔ لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ دیکھیں میں مر جاؤں گی، میں اپنی یہ جگہ نہیں دوں گی اور میں بادشاہ سے خود جا کے بات کروں گی اور اس سے شکایت بھی کروں گی کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا کافی رحم دل انسان ہے، وہ میری بات ضرور سنے گا۔ وزیر واپس آ گئے اور بادشاہ کو ساری تفصیل بتا دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس بڑھیا کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ وہ صبح جلدی اٹھتی ہے، وہ اپنا پانی خود بھر کر لے کر آتی ہے، پھر وہ اپنے گھر کی صفائی بھی خود کرتی ہے، اپنا کھانا خود پکاتی ہے، سارے کام خود کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ صحیح ہے، تم ایک ملازمہ اس کے گھر بھیجو اور اس سے کہو کہ بادشاہ تمہاری اس صاف گوئی سے بہت خوش ہوا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اب آرام کرو، تم ہماری بزرگ ہو۔ یہ ملازمہ تمہارے سارے کام کرے گی۔ بڑھیا خوش ہو گئی۔ اگلے دن سے اس ملازمہ نے پانی بھی لانا شروع کر دیا، صفائی بھی کرنا شروع کر دی، کھانا بھی بنا دیتی، یہاں تک کہ وہ بڑھیا کو پانی کا گلاس بھی چارپائی پہ لا کر دیتی، اسے چارپائی تک سے اٹھنے نہ دیتی۔ تھوڑی ہی عرصے میں اس بڑھیا کا صفایا ہو گیا اور بادشاہ نے جھونپڑی ہٹا کر اپنے محل کی خوبصورتی کو خراب ہونے سے بچا دیا یا پھر اپنے محل کی خوبصورتی کو برقرار رکھا۔ تو ویورز، دوسری غلطی جو چیز ہمیں بڑھاپے کی طرف لے کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری موومنٹ اتنی کم ہو گئی ہے، چلنا پھرنا اتنا کم ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت ہے۔ آپ نے تو وہ کہانی سنی ہوگی نا کہ اکبری اور اصغری کی، جو بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اکبری جب شادی ہو کر سسرال آئی تو اس نے ساس کو بہت تنگ کیا، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ پھر اصغری آئی، اصغری نے ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لی، سارے گھر کا کام وہ کرتی تھی اور ہر چیز کو اس نے مینیج کر کے رکھا تھا۔ بظاہر تو آپ کو اصغری بہت اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن اصغری نے جو کام کیا اس نے وہ کام کیا کہ ساس کو بستر سے لگا دیا۔ جب تک ساس چل پھر رہی تھی وہ ایکٹیو تھی۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ عجیب نظام ہے کہ یہ سسر اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ جلدی گزر جاتے ہیں، اور جو ساس ہوتی ہے جو اتنا تنگ کرتی ہے، ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ ان کو زندگی جینے کا مقصد خود ہی تو فراہم کرتی ہیں۔ جب مذاق کی بات ہوتی ہے تو میں بھی مذاق میں ہی جواب دیتی ہوں کہ آپ انہیں زندگی جینے کا مقصد خود ہی تو دیتی ہیں، زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار آپ خود ہی تو انہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سسر تو سکون سے ہوتے ہیں، چل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی مشن ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ جئیں تو کیوں جئیں، لیکن ساس اس کو مشن آپ فراہم کرتی ہیں، مقابلہ کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ ویورز، جب آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے ایجنگ پروسیس کو سلو کر دیتے ہیں۔ جب آپ بالکل ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، یہ چیز آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ورزش کیجئے،
ورزش کرنے سے ایک تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں گی، ٹینشن کم ہوگی، اور یہ سب آج کل کی سائنس اور ریسرچ بھی ثابت کرتی ہے کہ فزیکل ایکسرسائز کس طرح آپ کی ذہنی پریشانیوں کو کم کرتی ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر وہ صرف ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، ان کی ٹینشنز کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایجنگ پروسیس سلو ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی بوڑھے نہ ہوں، جو آپ سے پہلے بزرگ گزرے تھے جن سے آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، جو کہتے تھے کہ اللہ ہمیں چلتے ہاتھ پیر اٹھائے، تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، آپ کے رشتے جو ہیں وہ آپ سے خوش رہیں اور آپ ان سے خوش رہیں، آپ ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں، تو چلتے ہاتھ پیر رہیں گے تو چلتے ہاتھ پیر جائیں گے۔ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اگر وہ پڑی رہے گی ایک کارنر میں یا ایک کونے میں، تو پھر کیا ہوگا، ایک وقت جب آپ اسے یوز کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، وہ پراپر کام نہیں کرے گی، پراپر فنکشن نہیں کرے گی۔ ہمارا جسم بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جب انسان چلتا پھرتا نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے ویورز کہ ہم جو ہے نا پانی کم پیتے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی قیمتی ہے۔ آج جو آپ کے ارد گرد یا ہر جگہ جو بیماریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے یا ایک میجر کاز جو ہے نا، وہ کم پانی پینا ہے۔ دیکھیں، سبزیاں اور پھل جب انہیں پانی ملتا ہے تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر پراپر پانی پینا شروع کر دے تو انسان بہت سی بیماریوں اور مسائل سے بچ سکتا ہے۔ کبھی آپ کڈنی کے ہاسپٹل چلے جائیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کڈنی کا ایشو ہے اور کچھ ڈائلیسس پر بھی چلے جاتے ہیں۔ قدر کریں پانی جیسی نعمت کی۔ پھر بیمار ہونے کے بعد پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ پانی نہیں پینا، ہر 2 سے 3 دن بعد تو ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اور جو لوگ پانی کا زیادہ انٹیک کرتے ہیں ان کی سکن گلو کرتی ہے۔ تو تیسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند اور خوش و خرم رہیں اور ایک بہترین زندگی گزاریں اور کسی کے محتاج نہ ہوں بلکہ دوسروں کے کام آئے، تو ویورز زیادہ پانی پیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے سبزیاں اور پھل کھانا کم کر دیے ہیں اور کین فوڈ یعنی پروسیس فوڈ کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ ہم جب تک سبزیاں، پھل اور فروٹ کھاتے تھے، ہم زیادہ ایکٹیو رہا کرتے تھے، زیادہ فریش رہتے تھے۔ جب ہم نے ہیلدی کھانا چھوڑ دیا ہے تو ہمارا امیون سسٹم بھی ویک ہو گیا ہے، اور جب تک ہم ہیلدی کھانا کھاتے رہتے تھے تو ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا تھا، یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ اور کولیسٹرول ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہمارے چہرے پر جھریاں جلدی نہیں آتی، اسکن ٹائٹ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، آپ جو اپنے بچوں کو کلرفل چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کیا ہو گیا، ان کو کیا کہتے ہیں، گولیوں کی طرح جو ہوتی ہیں، ٹافیاں ہوتی ہیں، اور وہ کلرفل پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم بنٹیز کہتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری پروسیس فوڈ جو ہے نا انہیلدی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے اسموکنگ۔ ویورز، ایک بات نوٹ کریں آپ کبھی کہ اگر کوئی آپ کے ارد گرد اسموکنگ کرتا ہے یا سگریٹ استعمال کرتا ہے، یا خود آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی اس کو یوز کرتا ہے، تو آپ ان کے دانت اور ہونٹ دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے۔ یہ تو صرف ہونٹوں کی بات ہے نا، جب لنگز میں وہ دھواں جا رہا ہے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے، پھر دل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو ویورز، اسموکنگ ایک خطرناک چیز ہے۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وقت سے پہلے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو 6واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو لوگ دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی سے پرابلم ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے، تو آپ جائیں، ان سے بات کریں، ہمت اور حوصلے سے جا کر بات کریں، بہادر بن کے معاملے کو بات چیت کر کے ختم کریں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بھی نہ کریں۔
دل میں نفرت نہ رکھیں، آپ معاف کر دیں اس کو۔ آپ کہیں کہ یا اللہ میں نے سارا معاملہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ اس بات کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے نا، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 7واں پوائنٹ ہے ویورز، نیند کا خیال نہیں رکھتے۔ ویورز، جو لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے ہیں وہ پراپر نیند نہیں لیتے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ روزمرہ کے کام فوکس ہو کر نہیں کر پاتے، آپ چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ جب ہم پرسکون نہیں ہوتے یا ہم ایک شاندار نیند نہیں لیتے تو ہم کس طرح سے جو ہے نا پرسکون رہ سکتے ہیں یا ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اچھی نیند کا لینا بہت ضروری ہے۔ ویورز، ہمارے پاس 8واں پوائنٹ ہے کہ ہم دوستوں میں وقت نہیں گزارتے۔ اب آپ سمجھیں کہ پہلا پوائنٹ میں نے جو بتایا تھا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے نا وہ صحت ہوتی ہے، اور مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو اچھا کھاتی ہے اور اچھا اگلتی ہے۔ اب آپ اس کو پہلے پوائنٹ سے کنیکٹ کریں۔ کسی جینیس نے کہا تھا کہ آپ ان 5 لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، یعنی آپ ان سب کا ایوریج ہو۔ تو جب آپ اچھے اور پازیٹیو لوگوں میں وقت گزاریں گے، جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، یہ آٹومیٹک ہو جائے گا پروسیس۔ تو دوست کون ہونا چاہیے؟ میں یہاں صرف 2 اہم پوائنٹ شیئر کروں گی کہ کس قسم کے دوست ہونے چاہیے اور کس قسم کے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ تو نمبر 1 ہے کہ جو آپ کی زندگی میں کریٹیوٹی لے کر نہیں آ رہا، جو آپ کی زندگی میں کوئی چینج لے کر نہیں آ رہا، کوئی پازیٹیو چینج لے کر نہیں آ رہا، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، جو آپ کی زندگی میں گروتھ نہیں لے کر آ رہا، مطلب کچھ نیو چیز نہیں لے کر آ رہا، یا آپ کو کسی پازیٹیو وے کی طرف لے کر نہیں جا رہا، یا آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے میں ہیلپ فل ثابت نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ ایسی کمپنی کو ایوائڈ کریں۔ تو ویورز، اچھے دوستوں میں وقت گزاریں گے تو آپ کی زندگی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ان پٹ اچھا ہے۔ ان 8 باتوں پر عمل کیجیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں جوش و خروش، صحت، موٹیویشن اور خوشی آ جائے گی۔ ویورز، موٹیویشن کا تعلق بھی جو ہے نا صحت سے ہوتا ہے۔ آپ جتنے صحت مند اور ہیلدی ہوں گے، آپ اتنے ہی موٹیویٹڈ ہوں گے، آپ اتنے ہی خوش ہوں گے، آپ اتنے ہی خوشی سے جو ہے نا اپنی زندگی کا ہر کام کریں گے، اپنی زندگی کا ہر ڈیسیجن لیں گے۔ اور اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا اوور کم کر لیں گے، کیونکہ آپ کی صحت اچھی ہے۔ پھر آپ کی جب صحت اچھی ہوگی تو آپ کو جینے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کا دل بھی کرے گا کہ زندگی گزاری جائے، آپ کو زندگی خوبصورت بھی لگنے لگے گی۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم اسی طرح ڈیلی کی بیسس پر مل کر کچھ اچھا، پازیٹیو اور نیا سیکھ سکیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب، کہاں، کس کی دعا قبول ہو جائے۔